بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرو۔ اپنی زندگی میں جتنے دل راضی کرو گے اپنی قبر پر اتنے ہی چراغ جلاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ جاپانی کہاوت ہے کہ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسانوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ ترک کہاوت ہے، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ دوسروں کا درد محسوس کرنے والا کسی دوسرے کے درد کی وجہ نہیں بن سکتا۔ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بہنوں کا مان ہوتے ہیں، بہنوں کا غرور ہوتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ افریقی کہاوت ہے، جب کلہاڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ اس کا دستہ تو ہم میں سے ہی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ آج کا پیغام، جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ ہم غلطیاں انجانے میں کریں یا از خود، ان کی سزا ہم کو برابر ملتی ہے۔ اس درد سے ہمیں بھی واقف ہونا پڑتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے اور مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اگر آپ کو بنا مشکل کی زندگی چاہیے تو وہ صرف خوابوں میں ملتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔
شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہ آئی۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ مصر کی اس عورت سے غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ممبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں۔ عورت بیٹی کی صورت میں باعث رحمت، بیوی کی صورت میں بہترین خزانہ، ماں کی صورت میں قدموں تلے جنت۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی۔ نمبر 1، غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ 2، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں سمجھنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ اس کو تھما کے فون فراغت تو مل گئی، لیکن بڑوں کے ہاتھ سے بچہ نکل گیا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مشکلات کی قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کے دروازے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سمندر میں پھینک دینا۔ اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا بے پایاں ہے کہ اس کا ایک قطرہ سیراب کر دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔